بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حالات حاضرہ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر یعنی بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر یعنی فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ میں شر یعنی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اسلام سے قبل جاہل تھے اور شرک کی حالت میں تھے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے مشرب اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم شر سے خیر کی طرف آ گئے، تو کیا اس خیر کے بعد بھی ہم کسی شر میں مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوں گے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس خیر کے بعد کیا پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بعد خیر تو ہوگی، لیکن اس میں کچھ برائی بھی ہوگی۔ میں نے کہا وہ برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ میری سیرت سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، چنانچہ ان کے بعض اعمال اچھے ہوں گے اور بعض برے۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد پھر شر بھی ہوگا، اور اس میں کچھ افراد جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے، جو بھی ان کی طرف آئے گا وہ افراد ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی پہچان بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ظاہراً ہماری ہی طرح ہوں گے، ان کی ہماری ہی جیسی کھال ہوگی اور ہماری جیسی زبان ہوگی۔ میں نے عرض کیا اگر یا رسول اللہ یہ فتنے ہمارے زمانے میں آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے کہا اگر یہ نہ کوئی جماعت ہو اور نہ کوئی امام ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے جواب میں فرمایا تمام فرقوں سے علیحدہ رہو، یہاں تک کہ اگر تمہیں درخت کی جڑ کھا کھا کر گزارا کرنا پڑے تب بھی موت آنے تک ہی کرتے رہو۔ حضرت حذیفہ کی یہ حدیث ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات فرمائے جو ہمارے زمانے میں صادق آتے ہیں۔ اس میں فتنے کے زمانے کا یہ حل بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو تھامے رہو، لیکن اگر وہ نہ ہو تو تمام فرقوں سے علیحدہ رہ کر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اعمال میں سبقت لے جاؤ، کیونکہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے، کہ آدمی کی صبح اس حال میں ہوگی کہ وہ مومن ہوگا اور جب شام آئے گی تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کوئی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ ان قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا شخص دوڑتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ فتنہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پس کوئی شخص کوئی پناہ گاہ یا جائے حفاظت پائے تو وہ اس کی طرف چلا جائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فتنے کے زمانے میں سوتا ہوا شخص بیدار شخص سے بہتر ہے، اور بیدار شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا، بس جو شخص کوئی جائے پناہ پائے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔